یہ بات کہنا کہ عمران خان کی سے میں ہمدردی رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں ہمدردی، لیکن یہ وہی عمران خان ہے جس نے جب 2014 میں پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا تو میں نے جا کے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ، جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، میرے کہنے پہ ہم گئے نواز شریف صاحب کے پاس کہ یہ تھیٹر لگایا ہوا ہے، منوا لگایا ہوا ہے باہر پارلیمنٹ کے، تو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ ہاؤسز کا اجلاس بلائیں اور اس سچویشن کو ڈسکس کریں۔ میری پہلی تقریر تھی، اوپننگ اسپیچ تھی، جو عمران خان کے لیے حوصلہ شکن تقریر تھی، کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کن پٹی پہ پستول رکھ کے وزیر اعظم کا استعفیٰ لیں۔ یہ نواز شریف کے حق میں کھڑا تھا اس وقت اور عمران خان کے خلاف، لیکن آپ اگر عمران خان کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہو، اتنا اس کو مظلوم کیا جا رہا ہو، کہ آپ یہی سوچیں کہ ایک بندے کے خلاف آپ 150 مقدمہ بنا دیتے، وہ کہاں جا کے ڈیفینڈ کرے گا؟ وہ 4 جگہ مختلف مقامات پہ روز اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی مطلب ہے زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ان کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صفائی کا اختیار نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ جو سارا کیس ہے توشہ خانہ میں، اس میں بنیادی دیکھیں، میں 1-2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بنیادی چیز اس میں یہ ہے، میری تسلی ہوگی کہ انصاف ہوا ہے اگر عمران خان کو وہ سارا ریکارڈ مہیا کیا جاتا ہے جو ریکارڈ توشہ خانہ کا شوکت عزیز وزیر اعظم کے وقت، ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم کے وقت، چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم کے وقت، جو ریکارڈ اس سے پہلے کے وزرائے اعظم کے بعد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے وقت، یہ سب اس کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بی بی کے خلاف جب سیکرٹ فنڈز کا کیس ہوا تو ضیاء الحق کے عہد کے دوران جو سیکرٹ فنڈز کا سارا ریکارڈ منگوایا تھا اور عدالت نے منگا دیا تھا، کیونکہ یہ تو صفائی کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے اور کوئی نہیں۔ اگر یہ سارے ریکارڈ لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس کے کیا کچھ نکلتا ہے۔ دوسری بات میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیدی چیز اس میں ہے کہ اس کو ریکارڈ پوچھنا دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ کہنا کہ اس کو ہم ڈسکوالیفائی کریں گے کیونکہ آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ ڈیکلیریشن کا کیس ہے، یہ توشہ خانہ کے استعمال کا کیس نہیں ہے، تو ڈیکلیریشن انہوں نے کی بھی ہے، ہر آئٹم کی ڈیکلیریشن ہے۔ پر اب چیز یہ ہے، اس طرح میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کلیدی ہے، کلیدی بات فوجی عدالتوں کے کیس میں ہے کلیدی، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی جی پنجاب کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ آئی جی پنجاب بتا سکتا ہے کہ اس کی اختیار کے دائرے میں 18 مقامات پر کوئی ایس پی، کوئی ایس ایس پی یہ نہیں محسوس کرتا کہ مجھے جا کے اس آگ کو بجھانا چاہیے، مجھے اپنے اور ان کو روکنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے 18 مقامات پر؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے کلیدی چیز اس میں یہ ہے، اگر وہ پیش ہی نہیں ہوتا تو یہ تو کیس مس ٹرائلز ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آئین اور قانون کے تحت فوجی عدالتیں، جو میرا موقف سپریم کورٹ کے سامنے ہے جس کو لطیف کھوسہ صاحب پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک موٹی سی بات کہ اگر 2015 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران فوجی عدالتیں بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی، عارضی ترمیم، تو آج کیا فرق ہے؟ آئین کی ترمیم کے بغیر کس طرح فوجی عدالتیں لگ سکتی ہیں؟ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ایک انہوں نے وہ چلا رہے ہیں وہ ٹرسٹ کا، جو قادر ٹرسٹ، اس میں جو رقم ایک پڑی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے، اس میں یہ دکھانا بڑا لازم ہے ان کو کہ یہ رقم اگر وہ کرائمز اتھارٹی انگلینڈ کی اس نے کلیئر کی تھی کہ یہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور یہ واپس
چلا جائے، پاکستان یہ رقم جائے، تو کس کے اکاؤنٹ میں جانی تھی؟ کس کے اکاؤنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا؟ وہ میرا خیال ہے غالباً ریاض ملک کے اکاؤنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا، تو رقم اس کے پاس ہی جانی تھی جو اگر جانی تھی، لیکن پاکستان جانی تھی۔ اب یہ بھی ایک اس میں سوچنے اور دیکھنے کی بات ہے۔ اس طرح جتنے بھی مقدمات ہیں، اگر اس میں صفائی کو آپ صحیح موقع دیں، اس طرح کا موقع نہیں جو دے رہے ہیں جج ہمایوں دلاور صاحب۔ ہمایوں دلاور صاحب کو کی اگر پوسٹ ہیں اور ان میں اگر عمران خان کو طالبان خان بھی لکھا گیا ہے، اور اپنی پوسٹ میں ان کو اس کو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ عمران اللہ محسود، اور دکھا کے اس کا ایک جو مکس کر کے اس کا امیج احمد شاہ محسود کے شکل کے ساتھ، تو عمران اللہ محسود لکھا گیا یہ جج صاحب کی پوسٹ پہ، یا اس کے یو ٹرنز پہ ایک فلم کا تضحیک آمیز بل بورڈ بنایا گیا ہے، تو یہ بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اگر وہ جج اٹھ کے مطلب اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کر دیتا، اپنے آپ اس کیس کو سننے سے گریز نہیں کرتا، اگر وہ گریز کرتا ہے تو انصاف کے تقاضے شاید پورے ہو سکیں، لیکن اگر وہ گریز ہی نہیں کرتا جج صاحب، جس نے اتنی نفرت آمیز اس کے خلاف پوسٹ ملزم کے خلاف ہی لگائی ہیں، تو یہ انصاف نہ ہوگا نہ نظر آتا ہوا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی یہ باتیں سوچنے والی ہیں، اور ایسے جج کے بارے میں تو چیف جسٹس سندھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی چاہیے تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں سٹے کرتے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے، پہلی چیز جو آپ نے ٹرائل سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا آگے آیا ہے اعتراض جو کہ اختیار سماعت سے متعلق ہے، جورسڈکشن کے متعلق ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ملزم کے خلاف ہوا تو ٹرائل چلے گا، اگر ملزم کے حق میں ہو گیا جس نے استدعا کی ہے کہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اور جورسڈکشن سیکشن 193 کے تحت سیشن جج کی بنتی نہیں، ضابطہ فوجداری کی بنتی ہی نہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ کوئی سیشن جج کوئی ایسا کیس نہیں سن سکتا جو کہ اس کو کسی میجسٹریٹ نے نہ ریفر کیا ہو۔ میجسٹریٹ کی ریفرنس پہ وہ کیس سن سکتا ہے، ورنہ اس کو اختیار سماعت ہی نہیں۔ کیا اس سوال پہ جج صاحب دلاور ہمایوں دلاور نے، فاضل جج صاحب نے اس پہ فیصلہ پہلے کیا؟ کیا ہائی کورٹ نے اس کو پہلے لیا کہ ان کو ہدایت کی کہ پہلے اختیار سماعت اپنے کے بارے میں فیصلہ کرو، بعد میں آپ اگر فیصلہ ملزم کے خلاف ہوگا تو پھر ٹرائل پہ جاؤ؟ اب ملزم کے خلاف اس میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں جج صاحب نے ڈائریکٹلی انٹرٹین کی ہے پٹیشن، جبکہ سیکشن 193 جس کا میں نے حوالہ دیا ابھی، اس کے تحت ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا جج ٹرائل کرنے کا اس اعتراض پہ پہلے غور کرنے اور فیصلہ دینے سے پہلے۔